علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر عباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کے لیے چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلد تھا یعنی میر، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر عباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لا میرے پاس کہ تو واقعہ ہی علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل لے کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا بھی قصہ سارا بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت اور اس کی لڑکیوں کو میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور رکھا گیا ہے جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا گیا شیخ البلد نے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لاؤ کہ تو واقعہ ہی مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو علویہ عورت ہے، اس طرح تو بھی گواہ لیا میرے پاس کہ واقعہ مسلمان ہے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غم زدہ پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے کہا یہ عورت علویہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ کام ہی بہت مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو اور اس کو مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں واپس کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت علویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا ہے اور تیرے گھر والوں کا، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔